عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے خالص رضا کے لیے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رب العالمین نماز کے بدلے جنت کا وعدہ کرتا ہے، زکوٰۃ کے بدلے جنت کا وعدہ کرتا ہے، حج کے بدلے جنت کا وعدہ کرتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کے بدلے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے روزے کے بارے میں کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندے روزہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین ہی دے گا۔ گویا نماز کے بدلے آپ کو جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، ماں باپ کی فرما برداری کے بدلے جنت، صدقات کے بدلے جنت، روزے کے بدلے اللہ آپ کو مل رہا ہے۔ تو یاد رکھیے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، روزے کا اہتمام کرنا رمضان میں بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کہ ہم اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں تو نہیں پڑے ہوئے، اللہ رب العالمین کی خطاؤں میں تو نہیں پڑے ہوئے؟ یاد رکھیے جو بیماری چل رہی ہے کورونا وائرس، جس میں ہمارا پورا دیش جس سے لڑ رہا ہے، العالمین کی ایک طرف سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے آزمائش ہے، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں پہنچتی ہو تمہارے ہی ہاتھوں کی وجہ سے، آزمائش ہے تمہارے ہی ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، تو یہ آزمائش ہے، اس میں کھڑے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے ابھی بیماری چلی جائے گی، ہو سکتا ہے ہاں الحمدللہ ہو سکتا ہے، انشاءاللہ آپ دعائیں کیجیے اللہ رب العالمین اس بیماری کو دور کر لے، لیکن اگر ہم صرف دعائیں ہی کرتے رہیں اور جو تدابیر ہے دوسری اس سے بچنے کی وہ سب چیزیں نہ کریں، تو اللہ رب العالمین آپ کی اس دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اللہ پر بھروسہ کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ پر بھروسہ، بلکہ اس کی تدابیر بھی۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس اونٹ ہے، میں اسے باندھ کر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اونٹ کو باندھ دیجئے، اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجیے۔ تو تدابیر جو بچنے کے جتنے طریقے ہمیں اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ کورونا وائرس جو ہے اس سے ہم تمام لوگوں کو اس سے بچنا، اس کے تدابیر اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے رمضان المبارک آ رہا ہے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا اور ہم لوگوں سے محبت کرنے لگے گا۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ایسا آپ سے راضی ہونے والا نہیں ہے، آپ کا پکا ارادہ ہونا چاہیے، بھلے سے آپ لیلۃ القدر میں رات بھر عبادت کرتے رہو اللہ رب العالمین کی، لیکن اللہ آپ سے راضی نہیں ہونے والا ہے۔ کس وجہ سے نہیں ہونے والا ہے؟ اگر آپ لیلۃ القدر میں خوب عبادت کرتے ہو اللہ رب العالمین کی، رمضان المبارک میں خوب عبادت کرتے ہو اللہ رب العالمین کی، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوگا ہم پہلے رمضان کو پکچر دیکھنے جائیں گے، پہلے رمضان کو ہم فلاں گانا سنیں گے، فلاں چیزیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کا آپ کے ذہن میں آ گیا، گویا اللہ رب العالمین آپ کو بخشنے والا نہیں ہے۔ پکا ارادہ، اللہ رب العالمین معاف تو اسے کرتا ہے جو پکا ارادہ کرے کہ اب سے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ہاں ہو سکتا ہے انسان ہے آپ سے غلطی ہو جائے، غلطی ہونا الگ چیز ہے، اور آپ پکا ارادہ کرنا کہ ہاں پہلے ہی عید کے دن میں فلاں چیز کروں گا، فلاں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بخشنے والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے پکا ارادہ اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور پہلے ہی سے رمضان المبارک کے رمضان کے روزوں کی تیاری کرے، رمضان میں روزے رکھنے کی تیاری کرے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرے لیے بھوکا رہتا ہے، میرے لیے پیاسا رہتا ہے، تو اس کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین دے گا۔ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، لوگ کورونا وائرس کے نام پر حکومت کو خوب گالیاں دے رہے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں مسجد جانے نہیں دے رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے نہیں دے رہے ہیں، لیکن یہ بات کیوں ہمیشہ اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں کہ ہم ہی کچھ ایسا کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا، کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کے لیے مسجد تک پہنچے۔
ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم رمضان مبارک آئے گا تو قیام کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے، لیکن رمضان المبارک سے پہلے ہی اللہ کو راضی کرنا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرنا چاہے تو ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائے پھر بھی آپ کو اس عبادت سے نہیں روک سکتے، آپ کو مسجد جانے سے نہیں روک سکتے۔ اللہ رب العالمین ہی آپ سے راضی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی آپ سے خفا ہے، تو اللہ رب العالمین کو راضی کر لو، ابھی بھی وقت ہے۔ ساری دنیا خلاف ہو جائے، پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو راضی کر لو۔ صرف ایک اصول بناؤ، اللہ رب العالمین کو راضی کر لو، ساری دنیا خلاف ہو جائے، کیونکہ اللہ راضی ہے نا، تو ساری دنیا کے فرعون مل کر بھی نا اگر آپ کے خلاف سازشیں کرے تو وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ عبادت کرنا رمضان مبارک سے پہلے ہی سے اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگانا، خاص کر کے رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، اور ذہن میں ہمیشہ رکھنا کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں گے۔